الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالا اس کے ذریعے سے پھل تمہارے لیے کھانے کے طور پر، بس نہ بناؤ اللہ کے لیے کوئی شریک، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اس آیت کے پہلے حصے کا درس بیان ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل بیان کرتے ہوئے یہ بات فرمائی، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء یا ایھا الناس اعبدوا ربکم میں ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے یہ بات فرمائی، اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہ بات پہلے عرض کی جا چکی، رب کا معنی اور انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ اپنے محسن کے سامنے جھک جاتا ہے، تو رب کا لفظ بول کر اپنے احسانات کی طرف متوجہ فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے احسانات یہاں 5 احسانات گنوائے۔ پہلا احسان جس کو آیت انفسی کہتے ہیں، انسان کے اپنے اندر کو بطور دلیل کے اللہ تعالیٰ نے پیش فرمایا، الذی خلقکم والذین من قبلکم، تمہیں پیدا فرمایا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا فرمایا۔ دوسری صفت بیان فرمائی، الذی جعل لکم الارض فراشا، تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ تیسری نعمت بیان فرمائی، والسماء بناء، آسمان کو بطور چھت کے بنایا۔ اس کی تفصیل عرض کی جا چکی۔ ان تینوں صفات میں ساری کائنات متفق ہے، ساری کائنات کے لوگ مشرک ہوں، یہود نصارہ ہوں، مجوسی ہوں، ہنود ہوں، کہ ان ساری چیزوں کی پیدائش میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے، نہ عدم سے وجود میں لانے میں اور نیست سے ہست کچھ نہ تھا، اللہ نے وجود بخشا، اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں۔ زمین کے بچھونا بنانے میں انسان کا کوئی دخل نہیں، آسمان کے چھت بنانے میں انسان کا کوئی دخل نہیں۔ اس کے بعد چوتھی صفت جو نشانی اور آیت ہے بیان فرمائی، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی برسایا۔ عربی میں ہر اوپر والی جہت کی طرف ہونے والی چیز کو سما سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی آسمان کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا۔ اور سب جانتے ہیں کہ جب بادل آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بادل کے ذریعے سے بارش کو برساتا ہے، اگرچہ تاریخ میں اس طرح کے واقعات مفسرین نے ذکر فرمائے کہ بغیر بادل کے بھی اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی ہے، بغیر بادل کے اللہ تعالیٰ نے بجلی گرائی ہے، سارے بغیر اسباب کے اللہ تعالیٰ نے بطور دلیل کے ظاہر فرمائی۔ لیکن عموماً عادت اللہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بادل کے ذریعے سے پانی کو برساتا ہے۔ اب اس پانی کے برسانے میں بھی کسی انسان کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات ہے کرنے والی۔ اور آگے فرمایا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور نکالا اسی پانی کے ذریعے سے پھل تمہارے کھانے کے لیے۔ اب یہ ایک ایسی صفت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس کی نسبت کی ہے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ انسان، کاشتکار اور کسان، آدمی زمین پر محنت کرتا ہے، اس کی محنت میں 3 چیزیں شامل ہیں۔
چوتھی چیز کوئی شامل نہیں۔ یہاں اللہ نے فرمایا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، نکالتا ہے اسی پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پھلوں کو۔ اب اس میں انسان کی محنت کا جو دخل ہے وہ صرف اتنا ہے کہ بیج ڈالنے کے بعد اس کے اوپر نکلنے تک جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرتا ہے، بس پہلی محنت اس کی اتنا ہے۔ مثلا ایک بیج جب ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات انسان کے عقل میں داخل فرمائی ہے، ڈالی ہے کہ بیج اوپر رہے تو یہ نہیں اگے گا، اس کو زمین کے اندر لے جانا ہے۔ اب اس کے لیے اس کو زمین کے نرم کرنے کی ضرورت ہے، یہ محنت کرتا ہے، یا پھر اس کے کونپل نکلنے میں جو رکاوٹ ہے، جڑی بوٹی رکاوٹ ہے، زمین کی سختی رکاوٹ ہے، ان رکاوٹوں کو دور کرتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر حفاظت کرتا ہے کیڑے مکوڑے سے اور باہر سے آنے والی چیز جو نقصان پہنچے تھی اس سے حفاظت کرتا ہے۔ اور تیسری چیز، اللہ تعالیٰ جو آسمان سے پانی برسا رہا ہے اس کے لیے راستے ہموار کرتا ہے اس بیج تک پہنچنے کے۔ ان تین محنتوں کے علاوہ انسان کی اور اس کھیتی پر کوئی محنت بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بیج کو پھاڑتا ہے، کونپل کی صورت میں نکالتا ہے، پھر اس کو جوان کر کے پودا بناتا ہے، درخت بناتا ہے، پتے بناتا ہے، پھل نکالتا ہے۔ جب پھل پک جاتا ہے اس کے بعد اس کو غذا بنانے میں پھر انسان کا کچھ دخل ہے، اس کے علاوہ کسی چیز میں کوئی دخل نہیں انسان کا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ میں جس چیز کی طرف متوجہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس پانی کے ذریعے سے اس بیج سے کونپل پھر درخت نکالنے میں، اب بتاؤ کسی انسان کا کوئی دخل ہے؟ ہرگز نہیں۔ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، جس چیز کو تم کاشت کرتے ہو بتاؤ تم اس کو نکالتے ہو یا ہم نکالتے ہیں؟ اللہ ہی نکالتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی دلیل اتنا عام کر دی ہے کہ اس میں مسلمان کمزور ایمان والا ہو یا مضبوط ایمان والا، وہ صرف کلمہ پڑھتا ہو، اعمال میں اس کا رغبت ہو یا نہ ہو، اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ میں نے بیج ڈال دیا ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کو نکالے گا، اور روزانہ اس کا چکر بھی لگاتا ہے، جو 3 ڈیوٹیاں ہیں وہ بھی ادا کرتا ہے، رکاوٹ بھی دور کرتا ہے، حفاظت بھی کرتا ہے، اور پانی کی راہ بھی ہموار کرتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے اتاری ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی بات، یہ سارے دلائل تھے، آگے دعویٰ ذکر فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، جب تمہارے وجود میں نیست سے ہست، عدم سے وجود اور نہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں لا کر اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، اس میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طرح زمین کے اس طرح نرم کرنے میں کہ تمہارے لیے نہ اتنا سخت ہے کہ چلنا مشکل ہو، نہ اتنا نرم ہے کہ پانی کی طرح تمہارے پاؤں اندر چلے جائیں، اسی طرح آسمان کو تمہاری ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ ان ساری چیزوں کے بنانے میں جب اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے تو اسی طرح عبادت میں بھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کیونکہ عبادت اس کی ہوتی ہے جو کامل قدرت والا ہو، جو ہمیشہ ہو، اور جو محسن ہو، یعنی جھکنا انسان کا اس کے سامنے ہوتا ہے، کسی کی طاقت کو دیکھ کر جھکتا ہے انسان، کسی کے احسان کو دیکھ کر جھکتا ہے، یا یہ ہے کہ اس کی مثل نہ ہونے کی صورت میں انسان جھکتا ہے۔ اور یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ نے تینوں کی مثالیں یہاں بیان کر دی، اس لیے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، فلا، اب جب آپ نے سن لیا ہے، اب اللہ کے ساتھ انداد، یہ ند کی جمع ہے، ند کا معنی ہوتا ہے مقابل، پھر اللہ کے مقابل کسی کو نہ لاؤ، پھر اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اور یہ نظریہ توحید اتنا انقلابی نظریہ ہے، اگر کسی انسان کے اندر آ جائے اس کی دنیا آخرت کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اس کو سب سے بڑا سکون ملتا ہے۔ اس لیے جب یقین ہے کہ بارش برسانے والا وہی ہے، بیٹے دینے والا وہی ہے، غم اور خوشیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں،
سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، تو پھر ادھر ادھر کی جو ٹکرے ہیں یہ انسان چھوڑ دے گا، پھر ایک ذات کے سامنے جھکے گا۔ اور اس کی عبادت کی خاصیت یہ ہے کہ جب دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ آدمی جھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی وقت نقد سکون دل میں ڈال دیتا ہے، پھر مسائل بھی حل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پڑھ لیجیے، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ الذی، وہ اللہ، جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، بچھونا، والسماء، اور بنایا آسمان کو، بناء، چھت، وانزل، اور اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج، پس نکالا، بھی، اس پانی کے ذریعے، من الثمرات، پھلوں کو، رزقا لکم، تمہارے کھانے کے لیے، فلا تجعلوا، پس نہ بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادا، مقابل، وانتم، حالانکہ تم، تعلمون، جانتے ہو۔